یہ مکہ ہے جہاں تجارت ہی زندگی ہے۔ یہاں کا ہر قبیلہ کاروبار سے پہچانا جاتا ہے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک تھا بنو امیہ، جو کہ عرب کے بڑے مالدار قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی بنو امیہ میں وہ بچہ پیدا ہوا جنہیں مومن عثمان بن عفان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی بچہ تھا جو صرف 6 سال کی عمر میں عرب کے سب سے امیر انسان بنے۔ حضرت عثمان بن عفان کی ولادت سن 76 ہجری میں ہوئی۔ واقعہ فیل سے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا، جو کہ قریش کے بڑے سرداروں اور تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ بنو امیہ کے لوگ دور دراز کی تجارت میں ماہر تھے۔ شام، یمن، حبشہ اور عراق تک ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان بن ابی الاس بن امیہ تھا، جو کہ عرب کے ایک کامیاب اور بڑے تاجر تھے، جو کہ زیادہ تر شام کی بین الاقوامی تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ کپڑا، اناج، خوشبوئیں اور قیمتی دھاتیں خرید کر مکہ لاتے اور پھر انہیں بیچتے۔ ان کے پاس نہ صرف تجارتی مال بلکہ اونٹوں کے قافلے، غلام، جائیدادیں اور بے شمار کھجوروں کے باغات بھی تھے۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صرف 5 یا 6 سال کے تھے، آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس وقت عرب کے رواج کے مطابق باپ کا تمام مال بیٹے کو منتقل ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کے انتقال کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وراثت میں جو ملا وہ ایک عام گھرانے کے خواب سے بھی بڑھ کر تھا۔ درجنوں تجارتی قافلے، اونٹوں اور گھوڑوں کی بڑی تعداد، مکہ اور طائف میں کئی مکانات، کھجوروں کے باغات، سونے چاندی کے سکے اور قیمتی زیورات۔ اگر آج کے دور میں اس مال کی قیمت لگائی جائے تو یہ موجودہ دور کے اربوں روپے کے برابر بنتی ہے۔ اسی لیے انہیں بچپن میں ہی بلینئر کہنا درست ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد نہ صرف مالدار تھے بلکہ کاروباری حکمت رکھنے والے انسان بھی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد خاندان کے بزرگوں نے چھوٹے عثمان رضی اللہ عنہ کو تجارت کے اصول سکھانا شروع کر دیے۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ غیر معمولی ذہانت اور خوش اخلاق تھے، اسی لیے بڑے تاجر بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ کم عمری میں آپ رضی اللہ عنہ نے تجارتی قافلوں کی نگرانی شروع کر دی، منافع بڑھانے کے نئے طریقے بنائے، نفع اور نقصان کا حساب خود رکھنا سیکھا جو والد کی طرف سے وراثت ملی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے وہیں تک محدود نہ رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تجارت کو مزید بڑھایا۔ شام اور یمن کے بازار میں آپ رضی اللہ عنہ کا مال سب سے زیادہ فروخت ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نرم گفتار اور ایمانداری میں ایک مثال تھے، اسی لیے گاہک اور تاجر آپ رضی اللہ عنہ پر مکمل بھروسہ کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایمانداری کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے: میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ کبھی ناجائز منافع کمایا۔ چند ہی سالوں میں آپ رضی اللہ عنہ کا مال عرب میں سب سے زیادہ ہو گیا۔ بنو امیہ کے دوسرے تاجر بھی آپ رضی اللہ عنہ کی کاروباری ذہانت کو مانتے تھے۔ یہ وہی عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں زمین پر لوگ امیر المومنین اور آسمان میں حیا والا کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ یہ وہی عثمان ہیں جن کی سخاوت نے مدینہ کو پیاس سے بچایا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قریش کے ان چند افراد میں سے تھے جو شروع میں ہی اسلام کی حقانیت کو پہچان گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا قریش کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ ایک بڑے تاجر اور معزز خاندان کے فرد کا نبی کے ساتھ آنا مکہ کے سرمایہ دار طبقے کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جو کہ ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ پانی بیچ کر بہت زیادہ منافع کمایا کرتا تھا۔ مسلمان اس سے پانی خریدنے پر مجبور تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں 20,000 درہم میں خریدا اور صدقہ کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک بیر روما کا پانی مدینہ میں صدقہ جاریہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو شدید مال کی قلت کا سامنا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ دینے کی ترغیب دی تو امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وقت میں 300 اونٹ اور 100 گھوڑے اور ہزاروں دینار پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر یہ فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مدینہ منورہ میں 1 سال شدید قحط پڑا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گودام میں شام سے غلہ آیا تھا۔ تاجر جمع ہو کر قیمت بڑھانے لگے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ مجھے اس سے زیادہ دے گا، اور پھر پورا غلہ غریبوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت 3 بڑے اعظموں میں پھیل گئی، لیکن فتنہ پرست عناصر نے مدینہ میں بغاوت کر دی اور کئی دن گھر کا محاصرہ رہا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے خون بہانے سے انکار کر دیا۔ ذوالحجہ 35 ہجری آپ رضی اللہ عنہ روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ باغیوں نے گھر میں گھس کر آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کے قطرے قرآن مجید پر گرے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آمین یا رب العالمین۔